نور الایمان ٹیم کے تمام سننے اور دیکھنے والے ممبران کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے آج کا عنوان ہے محرم اور روزہ۔ محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2755۔ عاشورہ کا روزہ۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2637۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2746۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت ابو قتادہ سے ہی روایت ہے، سئل عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیہ۔ صحیح مسلم حدیث 2747۔ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم سے زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2658۔ روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کا حکم۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2666۔ لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنیٰ مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات میں ہو، عقائد میں ہو، عادات میں ہو، اطوار میں ہو یا رسم و رواج میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4031۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔